جہاں بات ہو گلگت بلتستان کی، پاکستان کے دفاع اور سیکیورٹی کی، خطے میں ہونے والی تبدیلیاں، افغانستان، کشمیر اور انڈیا، ہم رکھیں گے گہری نظر، ہم بات کریں گے حقائق اور دلائل کے ساتھ۔ میں ہوں بریگیڈیئر مسعود احمد خان، ایم ٹو ایم اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں بریگیڈیئر مسعود ہوں۔ آج کے اس ویلاگ میں ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس پر میں بات چیت کروں گا، دیٹ از تھریٹرائزیشن آف انڈین آرمڈ فورسز۔ انڈیا نے ایک بڑا اسٹریٹجک ڈیسیجن لیا اور اس کے تحت وہ انڈیا نے اپنے جو افواج میں جو کنسیپٹ ہے تھیٹرس والا انٹروڈیوس کروایا ہے، اور اس سلسلے میں بات چیت کروں گا۔ اور اس سے پہلے اور جو انڈیا سمجھتا ہے کہ بیسیکلی اس ریجن میں ان کو خطرہ ہے تو دو ممالک سے ہے، وہ چائنا ہے اور پاکستان ہے، لیکن چائنا سے بھی زیادہ ان کو خطرہ پاکستان سے ہے، کیونکہ پاکستان ان کے ہیجمینک ڈیزائن میں سب سے بڑا آبسٹیکل ہے۔ تھیٹرز آف وار کی جب ہم بات کرتے ہیں، بیسیکلی اٹ ریفرز ٹو دی وار فوٹ آن لینڈ پہ جو لڑی جاتی ہے، ایئر پہ جو لڑی جاتی ہے یا سی پہ لڑی جاتی ہے، ان اسپیسیفک ایریا میں اس کو تھیٹر آف وار کہا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں یہ کنسیپٹ آیا تھا، جس میں جب ڈفرینٹ کنٹیننٹس میں دور جگہوں پہ جنگیں لڑی گئی، اور جس طرح تھا ساؤتھ ایسٹ ایشین تھیٹر تھا، میڈیٹرین تھیٹر تھا، مڈل ایسٹرن تھیٹر تھا، پیسیفک تھیٹر تھا، نارڈک تھیٹر تھا، اس طرح کے بڑے تھیٹرز تھے، افریقن تھیٹر تھا، اور یہ کنسیپٹ بیسیکلی انٹروڈیوس کروایا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس نے۔ اور آج جب دیکھا جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس 11 کے قریب کمبٹ اور جغرافیکل فنکشنل تھیٹرز ہیں اکراس دی گلوب، اور اس کے بعد سب سے زیادہ چائنا کے ہیں 5 ہیں، پھر رشیا کے 4 ہیں، اور چائنا کا جو ویسٹرن تھیٹر ہے جو تبت میں ہے وہ لک آفٹر کرتا ہے لداخ، انڈینکلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو، اروناچل پردیش جو ساؤتھ تبت ہے چائنا کا، اور اسی طریقے سے باقی جو ریجنس یا اتراکھنڈ میں جو بارڈر لگتا ہے سکم والے ایریا میں، سلیگری کاریڈور کے اوپر، یہ سارے ایریاز میں جو ویسٹرن تھیٹر ہے چائنیز ان کا رسپانسبلٹی ہے۔ انڈیا کے دیکھے جائے تو آلریڈی ان کے 2 انٹیگریٹڈ ٹرائی سروسز سمجھ لیں کہ سروس کمانڈس ہیں، ایک تو نکوبار اور انڈمان اور نکوبار ٹرائی سروسز کمانڈ ہیں، اور اس کے بعد سیکنڈ ہے دی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ ہے، جو بڑے ہائی لیول کے جو کمانڈ سمجھی جاتی ہیں۔ اور یہ دونوں بیسیکلی بنائے گئے تھے کارگل کی جب وہاں پہ ڈبیکل ہوا انڈیا کا وہاں پہ، تو اس کے بعد ان کے ریکمنڈیشن کے بعد پہلے یہ انڈمان اور نکوبار بنا، اس کے بعد پھر یہ ٹرائس جو اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کا بنا۔ کارگل وار، اس کے بعد کارگل وار کی ایک ریویو کمیٹی بنائی گئی تھی، اور انہوں نے بیسیکلی اس کمیٹی نے بھی ریکمنڈ کیا تھا کہ اس ایک کنسیپٹ جو تھیٹرائزیشن پہ جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور کمیٹی بنی، لیفٹیننٹ جنرل جو تھے شیکالٹکر تھے، جنہوں نے ریکمنڈ کیا ٹرائس تھیٹر کمانڈس کے لیے، اینڈ ہی آلسو ریکمینڈیڈ دی کریشن آف چیف آف ڈیفنس سروسز کی انہوں نے کہا اپائنٹمنٹ بھی ہو، اور ایک انہوں نے کہا ایک الاؤ آفس ہو۔ بیسیکلی یہ کنسیپٹ بپن راوت کے آتے یہ سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن اس کے ڈیتھ کے بعد یہ چیزیں سٹال ہو گئی تھی، اور ابھی ریسنٹلی پھر اس کے بعد جو ایک بل انڈین لوک سبھا میں پیش ہوا اور اس میں یہ کنسیپٹ دیا گیا ہے۔ ایٹ پریزنٹ انڈیا کی جو ٹوٹل کمانڈس ہے 17 کمانڈس ہے، اس میں 7 آرمی کی ہیں، 7 ایئر فورس کی ہیں اور 3 نیوی کی ہے۔ دو انٹر سروسز جو میں نے جس کی بات کی، دی انٹر سروسز ری آرگنائزیشن بل جو ہے 2023 جو انٹروڈیوس کروایا تھا، اس میں یہ تھیٹرز کی بات کی گئی ہے، اور اس میں یہ ریکمنڈ کیا گیا تھا کہ 3 تھیٹر کمانڈ ہوں گی فار بیٹر کمانڈ اینڈ کنٹرول۔ اور کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا تھا جب کارگل کی جنگ ہوئی تو ایک تو انہوں نے کہا تھا انٹیلیجنس فیلئر تھا، سیکنڈ یہ تھا کہ جو انڈین ایئر فورس تھی ان کی موبلائزیشن میں ٹو کنسیڈریبل ٹائم، تو اس وجہ سے کہتے ہیں ان کو ڈبیکل ہوا۔ تو پہلا تھیٹر کمانڈ جو ابھی بننے جا رہا ہے وہ بنے گا جے پور میں۔ جے پور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے راجستھان کا کیپٹل ہے، اور یہ بیسیکلی یہاں جے پور میں ساؤتھ ویسٹرن جو کمانڈ ہیڈ کوارٹر یہاں پہ ہے۔ تو اب جو بیسیکلی جو یہ تھیٹر بنے گا جے پور والا، اس میں ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ شامل ہے، ویسٹرن کمانڈ شامل ہے، سدرن کمانڈ شامل ہے، اور ایلیمنٹس آف نادرن کمانڈ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
اس میں سب سے زیادہ جو تھیٹر ہوگا، جو سب سے بڑا ہیوی تھیٹر ہوگا، وہ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے تھیٹر کو کریٹ کیا ہے۔ سیکنڈ جو تھیٹر بنے گا وہ بیسیکلی چائنا کے اگینسٹ بنا ہے، اس کو وہ بیسڈ ہوگا لکھنؤ میں، اتر پردیش کا کیپٹل ہے، اور اس میں ایسٹرن کمانڈ شامل ہے، اس میں سینٹرل کمانڈ شامل ہے، اور ایلیمنٹس آف نادرن کمانڈ اس میں شامل ہیں۔ اور تھرڈ جو تھیٹر کمانڈ ہوگی وہ ٹرائی سروس، جو تھرڈ کمانڈ جو ہوگی میری ٹائم کمانڈ ہوگی، اور جو اس کو انہوں نے کہا ہے ایک جگہ ہے کاروار میں جو کرناٹکا میں ہے، وہاں پہ یہ ہوگا، اور یہ کمانڈ نیوی کے پاس رہے گی تھرو آؤٹ، جبکہ جو باقی جو کمانڈ تھیٹر کمانڈس ہیں جے پور والا اور لکھنؤ والا، اس میں ایئر فورس اور نیوی والے اس میں روٹیٹ کریں گے، اور جو کمانڈ جو ہوگی یہ سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل جو ہوگا 3 اسٹار اس کو کرے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو تھیٹر کمانڈس کے جو ہیں دے ول رپورٹ ٹو چیف آف ڈیفنس سروسز، جس کا دفتر آلریڈی بنایا جا رہا ہے، اور اس کو ڈپارٹمنٹ آف ملٹری افیئرس کہا جائے گا، اور وہاں پہ یہ لوگ رپورٹ کریں گے۔ سو ڈپارٹمنٹ آف ملٹری افیئرس کا جو وہ باس ہوگا، جو چیف آف ڈیفنس سروسز ہوگا، وہ ہی ول بی دا اسٹرانگسٹ مین ایز فار ایز انڈیا از کنسرن۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جی ایک ہی کمانڈر کے انڈر سارے افواج ہوں گی تمام، تو اس کے امپلائمنٹ اس کے لیے ایک تو ایزی ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ جی کیا کیا ایسٹس اویلیبل ہے اور کہاں کہاں امپلائی ہو سکتا ہے۔ پھر یونیفائی ہوگا، یونٹی کمانڈ ہوگی، سینرجی ہوگی، چیزوں میں آسانی رہے گی، کنفیوژن اس میں نہیں ہوگی، اور بیٹر امپلائمنٹ ہوگی، بیٹر پلاننگ ہوگی، بیٹر کوآرڈینیشن ہوگی۔ یہ بیسیکلی ایڈوانٹیجز جو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایشوز بھی بہت سارے ہوں گے۔ سبسیکوینٹلی اٹ ول ٹیک کنسیڈریبل ٹائم، کیونکہ یہ میچور ہونے میں سسٹم اس میں لگے گا۔ پھر یہ ہے اٹ ول بی اے کاسٹلی افیئر ہوگا، پھر اس میں جھگڑے ہوں گے، کیونکہ دی ڈسٹریبیوشن آف ایسٹ ول بی این ایشو بٹوین ویریس آرمز جو ہیں، وہ مسئلہ آئے گا۔ پھر جو ہے پروموشن کے چانسز کم ہو جائیں گے، کیونکہ اٹ ول نیرو ڈاؤن دی پروموشن جہاں پہ ہوگا کم ہی ہو جائے گی جہاں پہ پہلے زیادہ چانسز تھے۔ اور ابھی یہ ہے کہ اس کا یہ ہے کہ ابھی اس سے پاکستان کے کیا امپلیکیشن، پاکستان کو کوئی سچ امپلیکیشنز کوئی نہیں ہیں۔ پاکستان پہلے بھی ان کے کنسنٹریشن انڈین آرمی کی ویسٹ کی طرف تھی ٹواس پاکستان، اکارڈنگلی وہ فوجیں ایون جو ایسٹ سے بھی شفر کے وہاں پہ لاتے تھے۔ اب ویسے کہانیاں وہ بہت ڈالتے ہیں کہ ہم یہ بڑی ویری کمپیٹنٹ، اور وی آر ان اے پرفیکٹ پوزیشن ٹو فائٹ 2 فرنٹ وار، جو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چائنا نے ان کے ساتھ جو گلوان میں کیا ہے، اور ہم نے جو حال ہی میں کارگل میں کیا ہے، یا پھر 27 فروری کو جو ہم نے جواب دیا، تو ان کو پتہ ہے۔ سو دیئر فور ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکسیمم کنسنٹریشن اس ٹوارڈ پاکستان ہے، اور ان کے اس طریقے سے رافیل جو طیارے ہیں وہ ہیں، جو S-400 میزائل لائے ہیں وہ بھی ٹوارڈس پاکستان ہے۔ سو تھریٹ جو ہے پاکستان سے، تو پاکستان کی یقیناً اپنی جو پلاننگ ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اور اپنی اکارڈنگلی ایک جو پروسیس ہے ایویلویشن کرتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، جو اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ اپنی ایک پلاننگ افواج پاکستان یقیناً اس پہ کر رہے ہوں گے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان ڈیولپمنٹ سے اتنا کو کیا ہم پہ امپلیکیشنز ہوں گی۔ تاہم ہمارا جوائنٹ سروس ہیڈ کوارٹر کا رول اس میں امپورٹنٹ ہے، جو پہلے سے بھی کر رہا ہے، وہ یقیناً اس پہ فیوچر میں دیکھے گا کہ اس میں کیا ہمارے جو آلریڈی ایگزسٹنگ سسٹم میں بہتری لا سکتے ہیں۔ وی لاگ دیکھنے کے شکریہ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔